ایک ایمان والا اللہ کی قدرت کے مناظر، اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے میرا رب، اس نے کیا کیا بنایا ہے۔ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ اس کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور دوسرے سارے رات بھی دیکھ رہے ہیں، آرام بھی کر رہے ہیں کہ یہ نیند اللہ نے بنائی ہے، یہ دن ہمارے لیے روشنی اللہ نے کی ہے، یہ طرح طرح کی غذائیں اللہ نے بنائی ہیں، اس کے باوجود دھیان دیتے سے پتہ کیا چلا؟ رات کو اللہ نے تاریک رکھا، کیونکہ تاریکی یا کم روشنی سونے میں، نیند میں مدد دیتی ہے۔ تو رات کو آرام کرنا بھی عبادت، اگر نیت خیر سے ہو، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر حقدار کا حق ادا کرنا چاہیے، جسم کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رات کی نیند توڑ کے اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو یہ وہ اپنے لیے اور برکت کا سامان کرتا ہے۔ اب وہ رات کی اس کی نیند بالفرض کم ہو گئی کہ اس کو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے نیند کم ملی، وہ ٹائم دن میں سو لیتا ہے، کسی اور وقت میں آرام کر لیتا ہے۔ اب ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے؟ عشاء پڑھی ہے، عشاء کے بعد کوئی ہم تھوڑا سا چلے پھرے ہیں یا بیٹھے ہیں، ہم وقت پہ سو جائیں، 6 گھنٹے کم از کم، 8 گھنٹے زیادہ سے زیادہ نیند ہو جائے تو جسم آپ کا بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن ہم رات کے 1-2 بجے تک جاگ رہے ہیں، 3 بجے تک جاگ رہے ہیں، اس کے بعد سو گئے۔ اور پہلے بازار صبح کیا ہوتا تھا؟ فجر پڑھ کے لوگ اپنے بازار کھولتے تھے، مغرب سے پہلے گھروں کو چلے جاتے تھے، بچوں کو ٹائم دیتے تھے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ملنا ملانا، تقریبات میں جانا آنا۔ اب 12-1 بجے بازار کھلتے ہیں، 10-11 بجے 12 بجے رات کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ معمول عجیب بنا لیا۔ تو صبح آپ کو معلوم ہے جب آپ فجر پڑھتے ہیں اور فجر پڑھ کے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس وقت فرشتے رزق بانٹتے ہیں۔ ہم سو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، تو پھر ہم نے کیا لیا؟ خود نقصان کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ نظام جو ہم نے بگاڑ لیا، باہر کی دنیا میں ابھی بھی جائیں، ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ 8-9 بجے کھل جائیں گی دکانیں، 5 بجے شام کو بند۔ کوئی ہیں جو چند ایک دکانوں کے لیے کہ ان کو دیر تک کھلا رکھیں، دواؤں کی دکان ہے یا کوئی خاص ہے، وہ کھلی رہے گی، باقی سب بند۔ کہ بھئی گھر والوں کو بھی ٹائم دو، رشتہ داروں کو بھی ٹائم دو۔ ان کے ہاں یہی ہے، یہاں کے لوگ جا کے وہاں پر یہ بھی یہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی احتجاج نہیں کرتے کہ نہیں میں تو نکلوں گا ہی شام کو، مجھے تو شام کے بعد بازار کھلا ہوا چاہیے، یہ وہاں نہیں کہتے، وہاں پر وہ پابندی کرتے ہیں۔ یہاں آ جائیں تو جناب مطالبہ ہوتا ہے نہیں جی ایسا ویسا۔ تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم پر جو اثرات پڑتے ہیں، ہم نے جو ترتیب غلط کر دی اس کے اثرات پڑتے ہیں، پھر بیماریاں، پھر کمزوریاں، پھر شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات بنائی آرام کے لیے، دن بنایا کہ اس میں ذرا تم کام کرو جو تمہیں سجائی دے، تمہیں نظر آئے، دیکھو، مزدوری کرو، نوکری کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ لیکن ہم نے معاملے الٹ پلٹ کر دیے۔ تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، جس کا حق ہو اس کو ملنا چاہیے۔ تو جسم کا حق ہم دیتے نہیں۔ اسی طرح رات کا حق کیا ہے، دن کا حق کیا ہے، ہم نہیں پہچانتے۔ تو جہاں بھی ہم نے کوئی اپنا کام کیا ہے اس کا اثر ہم پر پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کو یہ باتیں اس کے ایمان کو قوت دیتی ہیں کہ اللہ نے رات بنائی، اللہ نے دن بنایا۔ یہ نشانیاں
لیکن جو کافر ہے وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں مانتا تو یہ اس کا کفر بڑھاتی ہے۔ مومن کا ایمان بڑھاتی ہیں تو کافر کا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی مانتا نہیں ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو حقیقت دیکھ کر بھی اس پہ سمجھ نہیں کرنا، اس کا دھیان نہیں دینا، اس میں غور نہیں کرنا، تو یہ اس کے کفر کو بڑھاتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی خیر باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ تو ضد اور ہٹ درمی، اکڑ یا دھیان نہ دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ مسلمان کہلانے والے جتنے ہیں، اب ان کی بات کروں، آپ نے دوسروں کی تو سن لی، مسلمان کہلانے والوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اللہ کی ہر نشانی پر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، میرا حال کیا ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا؟ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ جس سے میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ ساری باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں، اتنی باتیں سننے کے بعد پھر منہ پھیرنا، کیا یہ ایمان والے کی علامت ہو سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں۔ اب دھیان سے سنیں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ حدیث شریف آپ کو سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور اپنی دائیں ہتھیلی بند کر کے فرمایا، یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جنتیوں کے نام لکھ دیے، کون کس کا بیٹا کیا ہے، اس کا کیا انجام، جنتی ہے، لکھ دیا ہے۔ نہ ایک زیادہ ہو سکتا ہے، نہ ایک، ٹوٹل لگا دیا، میزان کر دیا۔ پھر بائیں ہتھیلی بند کر کے فرمایا، یہ کتاب ہے، اس میں دوزخیوں اور ان کے باپ دادوں کے نام ہیں، اب نہ بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے۔ اتنی بات سن کر مومن نے کیا سیکھا؟ منکر جو ہے، جو انکار کرنے والا ہے، اس کی بات چھوڑ کر میں پوچھ رہا ہوں، مومن نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ تعالی کے ذاتی علم سے اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے باخبر کر دے، اللہ جس کو بتا دے جتنا چاہے بتا دے۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ چھپایا نہیں۔ ہم کیا چاہیں گے کہ ہمارا نام کس لسٹ میں ہو؟ جنتیوں میں ہو؟ دوزخیوں میں کون چاہے گا؟ بھلے کیا حال ہو، کتنے ہی گناہ گار ہو، جانا کہاں چاہتے ہیں؟ جنت میں۔ تو اب اتنی بات سن کر نبی کی شان کو ماننا اور نبی سے وابستہ ہونا ہمارا کام ہونا چاہیے، کہ ہمارا یہی کوشش ہو کہ میں نبی پر ایمان بھی پختہ رکھوں اور ان سے وابستہ رہوں۔ یہی ہے نا؟ اور میں انکار کروں کہ نہیں، نبی کو کچھ نہیں معلوم، نبی کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر میں ایسی باتیں کروں تو کیا میں نبی سے وابستہ ہوں؟ کلمہ بھی پڑھوں اور پھر کہوں کہ نبی کچھ نہیں جانتے، اتنی بات کروں تو کیا میں نبی کا ماننے والا ہوں گا؟ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، حاکم حکیم داد دوا دیں کہ کچھ نہ دیں، مردود و یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ کہ جو حکومت والے ہیں وہ جس کو چاہیں، جی یہ تمہیں انعام ہے، یہ تمہیں پلاٹ دے رہے ہیں، یہ پرمٹ دے رہے ہیں، یہ تمغہ دے رہے ہیں، یہ فلاں دے رہے ہیں۔ حکیم کہتا ہے لو جی یہ دوا دے رہا ہوں، سب دے رہے ہیں، نبی کے لیے کہنا یہ کچھ نہ دیں۔ وہ انکار کرنے والوں، کون سی آیت حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کچھ نہیں دیتے؟ میرا نبی اللہ کی عطا بانٹتا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں رب کے دیے میں سے
دیتے ہیں۔ تو آج انکار کریں تو بتائیے کیا پھر ہم جنت کے مستحق رہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، سوچنا چاہیے۔ انکار کرنے والے اپنا کوئی بھلا نہیں کر رہے۔ تو جو لوگ اہل سعادت ہیں، نیک بخت، وہ مانتے ہیں اور اپنے اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور جو بدبخت ہیں، بیڈ لک جن کو آپ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو درست کرتے نہیں۔ جب دیکھو نا کہ کوئی ضد پر ہے اور یہ سچ نہیں مان رہا تو سمجھ لیں کہ یہ اچھے بخت والا، خوش بخت یا نیک بخت نہیں ہے۔ اس کی بدبختی اس کے آڑے آ گئی ہے جو یہ نیکی کو، سچائی کو نہیں مان رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات سنائی، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، 200 سال اس نے عبادت میں گزارے، کیونکہ اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں، تو اس نے 200 سال عبادت میں گزارے۔ ایک دن اس کے دل میں شوق جاگا، خواہش ہوئی کہ میں شیطان کو اگر دیکھتا، شیطان مجھے ملتا تو میں اسے کہتا کہ دیکھ، میں نے 200 سال عبادت میں گزارے ہیں، تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ مجھے شیطان نظر آئے تو میں اس کو کہوں دیکھ لے، میں نے 200 سال عبادت میں، نیکی میں گزارے ہیں، تو میرا کچھ بگاڑ سکا نہیں۔ جب اس نے یہ اپنا شوق ظاہر کیا نا، تو اس کے جو عبادت کا اس کا کمرہ یا جگہ تھی، ابلیس شیطان اس کے سامنے آ گیا اور کہا کہ تو مجھے دیکھنا چاہتا تھا نا، میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا تھا، آج مجھے موقع مل گیا ہے، تو نے یاد کیا ہے تو میں آ گیا ہوں، لیکن تجھے میرے ملنے کا کیا فائدہ؟ تو تو بڑا زاہد ہے، 200 سال تو نے عبادت میں گزار دیے، لیکن ابھی تیری زندگی کے 200 سال باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس کو یہ کہہ گیا کہ 200 سال تو نیکی میں گزار دیے ہیں، 200 سال ابھی تیری زندگی کے باقی ہیں۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، لیکن نگاہوں سے غائب ہو گیا، اس کے دل میں گھس گیا اور وسوسہ ڈالا، کیونکہ شیطان خون کی طرح آپ کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔ یہ جو آپ ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، کبھی اس کا راز سمجھا؟ کیونکہ ناف کے ذریعے شیطان داخل ہوتا ہے، اسی لیے ہاتھ باندھتے ہیں نا کہ اس کو داخلے کی کوئی گنجائش نہ ملے۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ 200 سال عبادت میں، قید میں گزار دیے، ابھی 200 سال باقی ہیں، تو 100 سال ذرا مزے کر لوں، پھر جو آخری 100 سال رہ جائیں گے وہ پھر عبادت کر لیں گے، کیونکہ ابھی 200 سال باقی ہیں۔ یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ کب ڈالا؟ جب اس کو یہ ہوا کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور میں نے 200 سال عبادت کی ہے۔ تو اس شیطان نے چونکہ کہا تھا 200 سال باقی ہیں، اس نے یقین کر لیا، کہا کہ 100 سال اب مزے کروں گا، عیش میں گزاروں گا، پھر آخری 100 سال عبادت کر لوں گا اور پھر توبہ کر کے نیک ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور شراب خانے چلا گیا۔ 200 سال کی عبادت کے بعد وہاں پر جا کر نشہ کرنے لگ گیا، اب مزے کرنے کی عادت پڑ گئی، اس نے زندگی عیش و عشرت میں خدا کو بھلا کر گزارنی شروع کر دی۔ اس کا وقت آ گیا تھا، ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ کون سے 200 سال؟ ہم کہتے ہیں نا کل کر لیں گے توبہ، آج مزہ کر لیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ابھی تو کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو اگلا منٹ ہے زندگی میں کوئی بھروسہ ہے؟ اس نے شیطان کے کہنے پہ یقین کر لیا، اپنی محنت برباد کی یا نہیں کی؟ بدبختی، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں بدبختوں میں شمار نہ کرنا،
ہمیں نیک بخت بنانا۔ یہ شب برات میں چونکہ اجلیں سپرد کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، تو ہم یہی اس رات جاگ کر توبہ عبادت کرتے ہیں کہ اگر ہمارا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے تو اللہ مٹا کر نیک بختوں میں لکھ دے۔ اور اس کا اعلان ہوتا ہے، روز رات کو اعلان ہوتا ہے، مگر ہم توجہ دیتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اعمال پر ناز کرنا اور سہارا لیا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے فضل پر، نبی کی نسبت پر کوئی وہ دھیان نہیں ہے، تو بتائیے پھر محنت برباد ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ کا فضل نہ ہو تو شیطان اچھے اچھوں کی محنت برباد کر دیتا ہے، اچھے اچھوں کی۔ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے حضرت سیدنا غوث اعظم عبادت کر رہے، روشنی کا ایک دائرہ ہالہ بن گیا، سرکل بڑی تیز چمکدار، اس میں سے روشنی میں سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے بہت خوش ہوں، اور خوش ہو کر میں کہتا ہوں جا میں نے تجھے نماز معاف کی۔ میں آپ ہوتے تو کیا حال ہوتا کہ دیکھو جی نظر نہیں آ رہا، روشنی میں سے آواز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میرا تو کام بن گیا، میری نماز معاف۔ حضرت غوث پاک نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اس کلمے کو بھول چکے، اس کو پڑھتے رہا کرو، یہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے، اور اس کو پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا تو کوئی بندش رکاوٹ کیسے رہے گی؟ یہ جو پورا تیسرا کلمہ ہے نا، یہ اگر پڑھتے رہیں تو کسی قسم کی بندش رہتی نہیں۔ بہت لوگ شکایت کرتے ہیں بڑا اچھا کام تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ کلمہ پڑھے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث پاک نے جب لا حول پڑھی تو وہی روشنی دھوئیں میں بدل گئی۔ غوث پاک نے سوچا نماز رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ ضرور شیطانی دھوکہ ہے۔ آپ نے لا حول پڑھی، وہ روشنی دھوئیں میں بدل گئی، آواز آئی ہے عبد القادر تو نے مجھے پہچان لیا، میں شیطان ہوں، تجھے تیرا علم بچا گیا، تجھے تیرا غوث پاک نے فرمایا دوسرا دھوکہ دے رہا ہے، علم تو تیرے پاس بھی تھا، پھر تجھے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے بچایا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ ساتھ ہی اب جو بات میں نے جس کے لیے یہ پھر آپ کو بات سنائی، شیطان نے کہا میں نے 70 سے زیادہ اولیاء کو اس طرح دھوکہ دے کر ان کی محنت برباد کی ہے۔ تو بڑے بڑوں کی محنت برباد کر دیتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ، اللہ کا فضل نہ، پکڑ ہو جاتی ہے کسی جملے پہ ہو گئی، کسی اور بات پہ ہو گئی، تو ہر وقت توبہ، ہر وقت اللہ سے ڈریں۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں جی بس ہو گیا جی، نعرے لگ رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں، لوگ استقبال کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، جناب نہ، عاجزی۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کے زمانے میں ان کے ہم عصر یعنی ہم زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے اور کہا جب تک میں اپنے گاؤں میں تھا روز اپنی روح کو بھیجتا تھا سلام کرنے، سید ہیں، اولاد رسول ہیں، تو روز میں اپنی روح کو بھیجتا تھا سلام کرنے، آج میں خود آیا ہوں حضور کے روضے پہ جا کے کہ آج میں خود آیا ہوں، حضور اپنا ہاتھ دیجئے، میں نے آپ سے ہاتھ ملانا ہے۔ تھانوی تک نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہا کہ اس وقت ہزاروں لوگ موجود تھے، ایک روایت میں 90,000، خود غوث پاک بھی اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے۔ حضور کا ہاتھ نکلا اور انہوں نے ہاتھ ملایا اور حضور کے ہاتھ کو چوما۔ اب بظاہر جتنوں نے دیکھا ان کے لیے یہ کوئی بڑی ہستی ہو گئے تھے یا نہیں ہو گئے تھے کہ بھئی یہ بڑا پیارا آدمی ہے،
بڑا مقبول کہ حضور نے اس سے ہاتھ ملایا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو بات میں نے سنانی وہ اب آئی، وہ اس کے بعد مسجد نبوی کے دروازے میں لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا میرے اوپر سے گزرو، مجھے اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے گزرو تاکہ میرے نفس میں گھمنڈ یا تکبر کا کوئی اثر نہ آئے۔ اور ہمیں تھوڑی سی بات ملتی ہے ہم اکڑ جاتے ہیں، نہیں پتہ نہیں ہم کیا ہو گئے، کیسے ہو گئے۔ یہ رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ معمولی سا، بہت چھوٹا، اس کے برابر بھی تکبر ہو تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج آپ کے سامنے دعوے ہی دعوے، بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔